نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية فقال صلى الله عليه وسلم فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما معزز سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تیسری رات میں بھی جاگنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے۔ کیوں؟ آپ عبادت کریں اور اللہ قبول نہ کرے تو پھر فائدہ نہیں ہے، آپ کتنا بھی عبادت کر لیں، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے فوراً بعد ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جاگنے کو قبول فرمائیں، ہماری عبادت کو قبول فرمائیں۔ پچھلی تاقرات میں جنت اور اس کی نعمتوں کو آپ نے سنا تھا، اور میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کون کون؟ قلم، جنت اور آدم علیہ السلام اور عرش۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو یہ جواب دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ تو جنت، دیکھیں قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اچھائی کا بیان کرتا ہے وہاں پہ برائی بھی ہے، جہاں گناہ کا ہے وہاں ثواب کا بھی ہے، جہاں ثواب کا ہے وہاں گناہ کا بھی ہے۔ تو جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو خالی جنت کے بارے میں سن لیے ماشاءاللہ جنت یہ سونے کی اینٹ اور یہ ہیرے جواہرات حور ملیں گی، یہ ملیں گے، اور انسان ایک دم مست ہو گیا۔ اس کے بعد پھر عمل کرے نہ کرے، مولوی صاحب بولے تھے جنت اللہ تعالیٰ دے گا تو مل جائے گا، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بعد جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ آج جنت کا بیان ہے تو کچھ لوگ نہیں مولوی صاحب ایسا نہیں، جنت کا نہیں، جہنم کا ہے تو جہنم کا نہیں مولوی صاحب، جنت ہی کا چلنے دو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ
خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ نیکی کا، اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی سے نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ میں نیکی کے بارے میں بتائیے تاکہ میں عمل کروں۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں نیکی کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا کہ نیکی کیا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا، گناہ کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ اللہ کے نبی بتائیے گناہ کیا ہے، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ گناہ میں نہ کرنے لگ جاؤں۔ آپ کو گناہ کے بارے میں مان لیجیے پتہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب کو گالی دیں گے تو ثواب ہے، مثال کے طور پہ، تو آپ گناہ کرتے رہیں گے لیکن سمجھیں گے آپ کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے گناہ کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جنت کی نعمت کو سمجھا لیکن ڈریں گے کس سے؟ جنت سے آدمی ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا ہے؟ ہاں، اور انسان عمل کرتا ہے کس چیز سے؟ ڈر سے، لالچ میں کم اور ڈر میں زیادہ۔ نہیں اگر نیکی کرے تو جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں کرے تو اللہ عذاب دے گا۔ تو عذاب، اور پچھلی قوموں کو جو اللہ نے عذاب دیا تو اس کا نقشہ قرآن میں بار بار کھینچا، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا کس لیے؟ تاکہ آپ بشیرا و نذیرا، دیکھیے دونوں لفظ ہیں، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، ہم نے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ایک جگہ ہے بشیرا و نذیرا، ہم نے خوشخبری دینے والا بنا کر نبی کو بھیجا۔ تو خوشخبری کس چیز کی دی نبی نے؟ جنت کی۔ و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو کس چیز سے ڈرایا؟ جہنم سے۔ تو پچھلے رات میں ہم نے جنت کا تذکرہ سنا، آج جہنم کا کے بارے میں سنیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جہنم، اس کا نام، انسان کا نام ہوتا ہے نا، ہم سب کا نام ہے۔ جہنم کے کتنے نام یاد ہیں آپ کو؟ جہنم کا کیا کیا نام ہے؟ مثال کے طور پر بتائیے جہنم کو کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 جہنم کا نام، ہاں حطمہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ جہنم کا ایک نام حطمہ ہے، اور النار، سنتے آ رہے نا، نار نار نار، آگ، جہنم، وہ نار جہنم کا نام ہے۔ دیکھیے نام، خالی دیکھیے اس کا نام کتنا بھیانک ہے۔ ابھی بتایا چچا نے جہنم کا نام حطمہ، حطمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ مڑوڑ کر رکھ دینے والی، کتنا بھیانک نام ہے۔ اب تصور کیجئے کہ اگر آپ برے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں گئے تو جہنم کا نام ہے توڑ مروڑ دینے والی، کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے اور بھیانک ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا نام ہے النار، آگ، نام ہی اس کا آگ۔ تیسرا نام جہنم ہی ہے، الجہنم، نام ہی ہے، قرآن میں ہے نا کئی جگہ پہ، تو جہنم اس کا نام ہی ہے۔ اسی طریقے سے اور چوتھا نام ہے الجحیم، آگ کا گڑھا، ایسا گڑھا جو اس میں صرف آگ ہی آگ ہو، الجحیم۔ اسی طریقے سے جہنم کا ایک نام ہے السقر، جھلسا دینے والی، یعنی چمڑے کو جلا دینے والی، جیسے چکن کو فرائی کرتے ہیں نا جھلساتے، ویسے جھلسا دینے والی۔ اسی طریقے سے جہنم کا نام ہے السعیر، بھڑکتا ہوا شعلہ، آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ۔ یہ سب اس کے نام ہیں۔ خالی نام دیکھیے، انسان اپنا اور اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے تو پیارا نام رکھتا ہے، جس سے خوشبو آئے، ہے نا، اچھا لگے سننے میں، پیار آئے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے تو جہنم کا نام کتنا بھیانک رکھا ہے، ذرا خالی نام پہ غور کرے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نام ہے دار البوار، ہلاکت اور تباہی کا گھر۔ تو جو جہنم میں جائیں گے تو گویا کہ وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ تو جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا رکھا ہے، اللہم اجرنی من النار، پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کیجیے، کیونکہ حدیث ہے جس انسان نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا اور 3 مرتبہ جنت کو طلب کیا تو جہنم خود یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے تو اے اللہ تو اس کو بچا لے ہم سے، اور جنت کہتی ہے اللہ یہ بندہ مجھ میں آنا چاہ رہا ہے تو اے اللہ تو اس کو مجھ میں داخل کر دے۔ تو کم سے کم صبح میں 3 بار اللہم، بولیے
अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 3 बार पढ़िए। और शाम और अल्लाहुम्मा अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा अस्अलुकल जन्नह, ये 3 बार पढ़ लेंगे तो जहन्नम आपके बारे में सिफारिश करेगी कि इसको मेरे अंदर न डालना, और जन्नत सिफारिश करेगी या अल्लाह तो इसको जन्नत में दाखिल कर दे। तो इतना काम करेंगे इंशाअल्लाह, आपके लिए, हम सब के लिए, हम सब करेंगे, हमारी भलाई इसी में होगी। जहन्नम को बहुत सुना है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नारुकुम जुज़अन मिन 70 जुज़आ, ऐ लोगों ये दुनिया की जहन्नम, दुनिया के जो आग हैं, ये आग जहन्नम के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। जहन्नम का 70वां हिस्सा है, यानी जहन्नम के आग को अगर 70 जगह डिवाइड करते हैं तो दुनिया के जितने भी आग हैं ये सारे आग उसका एक हिस्सा होता है। जुज़अम मिन 70 जुज़आ। लोगों ने कहा क़ीला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कानत लकाफ़िया, हे अल्लाह लोगों को जलाने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, इंसानों की हड्डियों को चूर चूर करने के लिए और जला कर बर्बाद करने के लिए एक हिस्सा ही काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुद्दिलत अलैहिन्ना बितिसअतिन व सित्तीन जुज़आ कुल्लुहुन्ना मिस्ली हर्रिहा, कहा कि एक जुज़ पूरे दुनिया की आग को आप जमा कीजिए और उसमें जो शोला होगा और जो गर्मी होगी वो एक हिस्सा है जहन्नम का, बाकी 60.9 हिस्सा और ज़्यादा होगा। अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि उसके ऊपर 60.9 हिस्सा और है, और हर हिस्सा ये पूरी दुनिया के हिस्से के बराबर है। और हिस्सा का मतलब ये नहीं कि आप अपने सिलेंडर में, गैस में आग जलाए तो इतना आग नहीं, इतनी आग वो नहीं, पूरी दुनिया की आग को आप इकट्ठा कीजिए, तसव्वुर में लाइए, जस्ट इमेजिन, तसव्वुर में लाके, और तब जो उसकी गर्मी, शिद्दत और शोले होंगे वो जहन्नम के आग का एक हिस्सा है, बाकी 69 हिस्सा जहन्नम का उससे ज़्यादा है। कितना ख़तरनाक हो सकता है, इंसान गौर व फिक्र करे तो मालूम होगा कि जहन्नम कितना भयानक और कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को पैदा कर दिया, अच्छा जहन्नम का कलर, जहन्नम का रंग कौन सा है बताइए? हाँ, काला है, सही में, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जहन्नम का रंग काला है, जहन्नम के आग का रंग, जहन्नम का मतलब जहन्नम की आग जो है वो काली है। अजीब व गरीब, आपने हमने अब तक पूरी ज़िंदगी में दुनिया में कहीं कहाँ गए होंगे, कोई कैसा कलर का आग देखे आप? लाल कलर का, काला कलर का नहीं देखे। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उक़ीदत अलन नारि अल्फ़ सनतिन, ऐ लोगों जहन्नम वो चीज़ है कि जब जहन्नम को 1000 साल तक जलाया गया, जहन्नम की आग को सुलगाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए 1000 साल तक जब जहन्नम को सुलगाया, हत्ता हमर्रत, 1000 साल जलने के बाद वो जहन्नम का कलर लाल हुआ। सुम्मा उक़िद अलैया अल्फ़ सनतिन, उस लाल आग को फिर से जलाया गया 1000 साल तक, हत्ता बियज़्ज़त, यहाँ तक कि वो आग सफ़ेद हो गई, वाइट हो गई। उजला आग देखें कभी? सफ़ेद आग नहीं देखें। आग जब जलती है उसके शोले उठते हैं, लाल के ऊपर देखिए थोड़ा सा उजला नज़र आता है, ये आग की किस्म है। 1000 साल जलाया गया तो लाल, फिर 1000 साल जलाया गया तो वाइट, उजला। फिर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा उक़िद अलैया अल्फ़ सनतिन हत्ता स्वद्दत फ़हिया सौदाउन मुज़लिमा, फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि 1000 साल मज़ीद उसको जलाया गया तो वो आग एकदम काला हो गया। अब जहन्नम जो है उसका जो आग है, उसकी जो आग है तो जहन्नम की आग अभी काली आग है। हाँ, फ़हिया सौदाउन मुज़लिमतुन, काली और एकदम तारीक है। मालूम ये हुआ कि आप जहन्नम में जाएंगे तो वहाँ रोशनी नहीं होगी,
वहाँ अंधेरी अंधेरी होगी, अंधेरा, तारीकी, अंधेरा होगा। इंसान छटपटाएगा, भागने की कोशिश करेगा, लेकिन भाग नहीं सकता है। वो जहन्नम इतना भयानक है। तो जहन्नम इतना भयानक है, उस पे चलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं। और जन्नत इतनी हसीन चीज़ है, हसीन है। जन्नत को क्या कहा? हसीन। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, एक जगह अल्लाह ने नाम नहीं लिया, हसीन कहा। उस हसीन को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, और ये इतना भयानक है, इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या किया मालूम है? अल्लाह तबारक व तआला ने उल्टा कर दिया है। जन्नत हसीन है तो जन्नत को पाने के लिए बहुत तकलीफ़ और कांटों से, मुसीबतों से जन्नत को घेर दिया है। और जहन्नम इतना डेंजरस है तो उसको शहवात से, अच्छाई से, लजीज चीज़ों से उसको घेरा है। जी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, अपने हाथ से बनाया। इसमें कोई शक नहीं है कि जन्नत बड़ा ही हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत बेहतर है। इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता है जितना खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत को बनाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस हसीन चीज़ को मकारे से घेर दिया। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, मकरूह चीज़, तकलीफ़ वाली चीज़, बलफ़्ज़े दीगर कांटों से घेर दिया है कि लोग जन्नत वाले रास्ते पे जाना चाहते हैं, पैर में कांटा चुभता है, भाग जाते हैं, छोड़ो कौन जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ तो सर्दी नहीं पड़ती है, बहुत ठंड लगती है और बड़ी सर्दी रहती है, नमाज में आने का मन करता है? नहीं मन करता है। फजर में सोए रहते हैं, उठ कर आने का मन करता है? नहीं करता है। जब इंसान उसको तर्क करे, छोड़े और तकलीफ़ आए तो तकलीफ़ को हटाकर वज़ू बनाकर मस्जिद में आकर नमाज पढ़े तो जन्नत का रास्ता है। लेकिन थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाए, ठंडी लगे, फिर उड़ के सो गए, मतलब आपको तकलीफ़ पसंद नहीं है। तो जन्नत को अल्लाह ने घेर दिया किस चीज़ से? मकारे, मकरूह चीज़ से, तकलीफ़ वाली चीज़ों से, कांटों से, शीशों से। और वहुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, अल्लाह ताला ने जहन्नम को घेरा है शहवात से। क्या उधर आदमी जाता है, फूल बिछे हुए हैं, जाने का मन करता है, बहुत मज़ा आता है जाने में। अभी देखिए नमाज में कितने लोग थे, अभी कितने हैं? अब बताइए जन्नत का रास्ता इधर है कि वो रास्ते पर है? सिंपल सी बात है। यहाँ अच्छा नहीं लगता, क्यों? यहाँ बैठे बैठे कमर दर्द होने लगा, वही मौलवी साहब वही बात, क्या पुरानी बात सुन सुन के पक जाते। नहीं तो इंसान जो बुराई है ना उसमें जाने में मज़ा आता है, हालांकि उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी वही काम करेंगे जो शैतान उसको करवाना चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को घेरा है शहवात से और जहन्नम को घेरा है मकारे से, मकरूह चीज़ों से जिसमें तकलीफ़ होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को और जहन्नम को दोनों को पैदा कर दिया, दोनों बन गया, बनने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला कि जाओ जन्नत को देख के आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ जिब्रील, मैंने बंदों के लिए जन्नत तैयार किया है और मैंने बंदों के लिए जहन्नम तैयार किया है। जाओ जाके ज़रा जन्नत का चक्कर लगा के आओ, देख कर आओ कि जन्नत कैसी चीज़ है। जब अल्लाह तबारक व तआला के ये फरिश्ते आए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत को देखने गए, अभी वो घेरा हुआ नहीं था, मकारे से घेरा हुआ नहीं था, सिंपल बना हुआ था। अल्लाह के फरिश्ते गए, जन्नत को देख कर आया तो कहा, ए अल्लाह तेरी ज़ात की कसम, तेरी इज़्ज़त की कसम, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जन्नत में दाखिल होना नहीं चाहेगा, क्योंकि जन्नत इतनी हसीन है कि हर इंसान जो जन्नत के बारे में सुनेगा, तेरा हर बंदा जन्नत ही में दाखिल होगा, कोई जहन्नम में नहीं जाएगा। इतना हसीन है, सब जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत को फिर मकारे से, मकरूह से और तकलीफ़ वाली चीज़ों से, कांटों से घेर दिया। कहा कि जिब्रील अब जाके देख के आओ। अब जब जिब्रील अलैहिस्सलाम गए तो देख रहे हैं जगह जगह परेशानी है, कांटे हैं। अब पहले तो कुछ नहीं था, अब जब घेर दिया, यहाँ परेशानी, वहाँ परेशानी, ये दिक्कत वो दिक्कत, यहाँ सब्र करना पड़ रहा है, वहाँ जुल्म सहना पड़ रहा है, यहाँ कांटे, मतलब बेशुमार परेशानियाँ हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आके जवाब दिए
کہ اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ تیرا کوئی بندہ اب جنت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان اتنے زیادہ ہیں، پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ تیرے بندے پریشانی کو دیکھ کر بھاگ آئیں گے۔ اب نہیں لگتا ہے کہ کوئی بندہ تیرا جنت میں جا سکے گا۔ کہا کہ جاؤ ذرا جہنم کو دیکھ کے آؤ، جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ جہنم کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ابھی وہ اچھی چیزوں سے گھری ہوئی نہیں تھی۔ اللہ کے وہ فرشتے سیر کر کے آتے ہیں، جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے شعلے کو دیکھتے ہیں اور اس کے انگاروں کو دیکھتے ہیں۔ آ کر اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے اللہ تیرے عزت کی قسم تیرا کوئی بھی بندہ اس جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اتنا ڈینجرس ہے، اتنا دردناک ہے اور اتنا وحشتناک ہے کہ تیرے بندے جہنم کے بارے میں سن کر ہی راہ فرار اختیار کر لیں گے، کوئی نہیں جائے گا جہنم میں۔ کہا اچھی بات ہے، اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اچھی چیزوں سے، شہوت کس کو بولتے ہیں؟ شہوت بولتے ہیں انسان جب میاں بیوی ہوتے ہیں اور آپس میں جب تعلقات قائم کرنے کے جو وقت انسانوں میں شہوت ہوتی ہے، اس وقت اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، وہ شہوت، اس کو شہوت بولتے، خواہشات نفس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایسے گھیر دیا شہوتوں سے کہ انسان اگر اس پہ چلا گیا مزہ آتا ہے اور جانے کی کوشش کرتا ہے اور آگے جاتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ دیکھیے گا آپ جس کو لت لگ جاتی ہے حرام کھانے کی، سود کھانے کی، ارے 500 فائدہ ہوا پھر لگاتا ہے جوا میں، اور 1000 ہوا پھر لگاتا ہے، 1 لاکھ ہوا اور لگاتا ہے، یعنی وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں شہوات۔ اتنا پھنس جاتا ہے کہ پھر دوبارہ اس کو نکلنے کی طاقت نہیں ملتی، نہیں نکل پاتا ہے دوبارہ وہ، اور پھنستے چلا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایسا گھیرا ہے کہ لاکھ اس کو سمجھائیے، انسانوں کو لاکھ سمجھائیے، لاکھ بتائیے، لاکھ ڈرائیے کہ جہنم میں تو جلے گا۔ انسان کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم جلنا پسند کرتے ہیں لیکن ہم آپ کی بات ماننا پسند نہیں کرتے، جلیں گے دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا، مطلب عمل کرنا نہیں چاہتے، بچنا نہیں چاہتے، خالی یہ کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کرے گا۔ جہنم اتنا آسان نہیں ہے، بہت ڈینجر ہے، یاد رکھیے۔ اور جہنم میں جانا بہت آسان ہے، جہنم بہت مشکل ہے، بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل چیز ہے، بہت بری اور قبیح چیز ہے، لیکن جتنی قبیح چیز ہے جہنم میں جانا اتنا آسان ہے۔ اس لیے ہر قدم پہ، ہر کام کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا کہ یہ راستہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، ہم اس راستے پہ کہاں جا سکتے ہیں، جہنم میں تو نہیں کہیں جا رہے ہیں۔ اگر جہنم کا راستہ ہے تو فوراً اس کو ترک کر کے، چھوڑ کے جنت والا راستہ اختیار کیجئے، چاہے آپ کو اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں انسانوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اب بوجھ ہے۔ جب وہی ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کو کھلاتے، اس کی گندگی کو صاف کرتے، اسے اچھا لگتا، گھن نہیں ہوتا۔ وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں کو بوجھ لگنے لگتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا درد سر کا درد ہے، درد سر ہے، ہٹاؤ اس کو، بھگاؤ اس کو، اور وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ والدین کو اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ اب دیکھیے گھر سے باہر نکالنا کتنا آسان ہے، آسانی سے نکال دیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے، ماں باپ کی اطاعت میں جنت ہے۔ جتنے ماں باپ کی اطاعت کی، جتنے ماں باپ کی بات کو مانا، جتنے ماں باپ کو خوش کر دیا، گویا اس نے رب کو خوش کر دیا۔ تو ماں باپ کو سنبھالنا مشکل لگتا ہے، یعنی ہم کو جنت کو سنبھالنا مشکل ہے، جنت کو حاصل کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کو اللہ نے مکروہ بنایا۔ وہی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ذرا کچھ گندگی نکل گئی، پیشاب نکل گیا، نفرت کرنے لگتے ہیں ہم، اور اسی ماں باپ کے سر پہ بیٹھ کے، کرتے پہ بیٹھ کے، گود میں بیٹھ کے، بچپن میں نہ جانے کتنے بار ہم پیخانہ پیشاب کیے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے آپ کو اپنے گود سے پھینکا نہیں ہوتا ہے۔ تو ماں باپ جو ہمارے لیے جنت ہے، ہم اس کو بڑی آسانی سے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مکروہ لگتے ہیں، بھائی گندے لگتے ہیں۔
تو جنت کو اللہ رب العالمین نے اس کو اگر آپ برداشت کر کے سہ کر کے اور اس کو حاصل کر لیا، صبر کر لیا، تو گویا آپ نے جنت کو پا لیا۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں؟ مطلب آپ کیا کیا کام کریں گے تو جنت میں جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں جو آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ سمپل سی بات اور سیدھی سی بات، دو چار بات بتلاتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ النَّارَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دنیا کے اندر جتنے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، رسول اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو فلانگا ہوگا، اللہ کی حدوں کو توڑ دیا ہوگا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہوگا، أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ النَّارَ، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ تو فارمولہ یاد کیجئے، جہنم میں کب جائیں گے؟ پہلی چیز، اللہ کی نافرمانی کرے تو جہنمی ہوں گے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے تو جہنمی ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون بنایا ہے اس قانون سے آگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنمی ہوں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی ماں باپ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بلا رہا ہے نیکی کرنے کے لیے، نہیں شراب حرام ہے سب جانتے ہیں، لیکن اگر میری ماں مجھ کو یہ کہے کہ بیٹا شراب پی لے، کیا کریں گے ہم؟ یہ ایک طرف اللہ ہے جس نے حرام کیا شراب کو، ایک طرف رسول اللہ ہیں جس نے شراب کو حرام کیا، ایک طرف ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کرے بیٹا جا شراب پی، کیا کرنا ہمیں؟ بولو بھا، پینا کہ چھوڑنا؟ چھوڑنا، ماشاء اللہ چھوڑنا، سمپل سی بات ہے۔ کیوں؟ جہاں اللہ آ جائے، رسول اللہ آ جائے، تو چاہے ماں ہو یا پوری دنیا کی ماں ہو، پوری دنیا کی ماں مل کر بھی کہے کہ بیٹا پی لے، نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فارمولہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اگر کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اس کے خلاف چلیں گے تو یاد رکھیے جہنم آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ آپ ہر قدم پہ اطاعت دیکھیے، آپ رسول اللہ کی کر رہے کہ نہیں اور اللہ کی کر رہے کہ نہیں، اور جہاں جہاں باؤنڈری ہے کہ یہ اس سے آگے نہ بڑھنا تو اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے آگے ہم کو نہیں جانا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کے اندر سرکشی اختیار کی، طغیانی اختیار کی، یعنی منمانی زندگی گزارا، اللہ کو نہ مانا، رسول اللہ کو نہ مانا، نیک لوگوں کو نہ مانا، اچھے اعمال کو نہ مانا اور اپنی منمانی زندگی گزارا، یعنی جو من میں آیا کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا رہا۔ اس میں دو باتیں، پہلی بات منمانی کرنا، سرکشی کرنا، گناہ کرنا، اور دوسری بات وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، یعنی اس نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو ایک تو بات ہوئی کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے جہنم میں جائیں گے، دوسری بات سرکشی کریں گے جہنم میں جائیں گے، تیسری بات اگر آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے آخرت کی زندگی پر تو یاد رکھیے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا
اللہ نے قرآن میں کہا فَمِنْكُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، خالی کوئی یہ دعا کرتا ہے اے اللہ تو مجھے دنیا کی زندگی میں اچھائی عطا فرما، اے اللہ تو مجھے دنیا خوب نواز دے، اے اللہ تو مجھے دنیا بھرپور دے، اے اللہ میں دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہوں، خالی دنیا دنیا کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ میں اس کو دنیا کی زندگی میں خوب نوازتا ہوں، خوب عطا کرتا ہوں، کوئی کمی نہیں کرتا، خوب دیتا ہوں۔ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کیا کیا بھی نہیں ہے۔ تو جو خالی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم کو خالی دنیا دے، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبھی یہ مت دعا کرنا یا اللہ دنیا، یا اللہ دنیا، یا اللہ دنیا، نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ضرور شامل کیجیے۔ ہاں، اس لیے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے کون؟ ہاں، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، تاک میں لگی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ یہ بندہ برائی کر کے کب میرے قریب آئے کہ میں اس کو اپنے دبوچے میں لے لوں، میں اب اس کو اپنے اندر سمو لوں، اپنے اندر ڈال کر جلا کر راکھ کر دوں، جلا کر ملیہ مٹ کر دوں، کب یہ آئے کہ میں اس کو اپنے اندر لے لوں۔ جہنم گھات میں لگی ہے، کس کے لیے؟ للطاغین مآبا، یہ سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ سرکشی کرنے والے، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر اور ان دونوں کے خلاف سازش کرنے والے اور خلاف عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ لابثین فیہا احقابا، وہ کب تک رہیں گے جہنم میں؟ ایک دو دن نہیں، احقابا، ایک لمبی مدت رہنے والے ہیں۔ تو ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ جو لوگ دنیا میں شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور منمانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور جہنم میں 6 مہینہ سال بھر نہیں رہنا ہے بلکہ ایک لمبی مدت رہنا ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ ملک کے اندر، سورہ ملک میں ایک اور بات بتائی ہے، کیا کہا؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی رب کی باتوں سے انکار کرنے والے، رب کے احکامات کو نہ ماننے والے، ایسے کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک اور بات معلوم ہوئی، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافر جہنم میں جائیں گے جی، تو کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اچھا، ہمارا نام ہے عبداللہ، ہمارا نام ہے عبد الرحمن، ہمارا نام ہے ابو ہریرہ، صحابی کے نام پہ نام رکھ لو، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بتائیے کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ جہنم میں ہوگا جی۔ کلمہ گو ہیں، نماز سے دوری اختیار کر رہے ہیں، عمل نہیں ہے، تو چاہے آپ مسلمان ہیں، آپ کا ٹھکانہ بھی کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا عمل جو ہے نا، وہ عمل ہے کافروں والا عمل، عمل کافروں والا ہے، اس لیے کافر کے ساتھ ہی آپ کو رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے دیکھیے، خالی کافر نہیں بلکہ کافر کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کافروں والے عمل کرتے ہیں وہ جائیں گے کافروں کے ساتھ جہنم میں۔ اچھا، جہنم خود کہتی ہے کہ ہمارے اندر کون آئے گا؟ جہنم کہتی ہے کہ ہمارے اندر کون آئے گا، وہ خود پکارتی ہے، اور جنت بھی کہتی ہے کہ ہمارے اندر کون آئیں گے۔ تو جو جنت کی پکار کو سنیے، اس کو یاد رکھیے اور وہ بننے کی کوشش کیجیے۔ لیکن ہم میں کا کوئی نہیں ہے جو آج ابھی اس مجلس کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے شاید جو یہ سوچے کہ جنت جو کہتی ہے میں ویسا بننے کی کوشش کروں۔ بتائیے، دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، کتاب التوحید، بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اختصمت الجنت والنار الی ربہما، ایک مرتبہ جنت اور جہنم یہ دونوں اپنے رب کے پاس جھگڑنے لگی، دونوں اپنے رب کے پاس تکرار کرنے لگی۔
जहन्नम ने कहा कि मेरे अंदर तो वो लोग आएंगे जो दुनिया के अंदर मुतकब्बिर थे, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मालदार थे, बड़े बड़े रऊसा थे और अपनी दौलत पर नाज किया करते थे, अपनी दौलत पर फख्र करते थे। ऐसे सारे मालदार लोग, ऐसे सारे ओहदे और मनसब वाले लोग जो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करते थे, ऐसे सारे बदतमीज किस्म के बड़े बड़े लोग हमारे अंदर आएंगे। बड़े बड़े लोग, मालदार लोग, पैसे वाले लोग, पैसा पे तकब्बुर करने वाले और पैसा पर नाज और घमंड करने वाले लोग, ऐसे सारे मुतकब्बिरीन जहन्नम खुद पुकारती है कि ऐसे लोगों का ठिकाना मैं हूँ, वो हमारे अंदर आएंगे। बेचारी जन्नत करे क्या करे, जन्नत लड़ी और जन्नत बोल पड़ती है कि मेरे अंदर मिस्कीन किस्म के लोग आएंगे, गरीब किस्म के लोग आएंगे, मुफलिस किस्म के लोग आएंगे। ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर मालदार भी होंगे तो ज़िंदगी मुफलिसी वाली गुजारते होंगे, दुनिया के अंदर अगर बड़े ओहदे वाले भी होंगे तो चलेंगे तो ऐसा खाकसारी इख्तियार करेंगे कि लगेगा कि ये आम फाम आदमी है। दुनिया के अंदर चाहे उसका मर्तब, मनसब और ओहदा कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर दुनियावी ज़िंदगी बहुत सुकून से, पुरवकार से और खाकसारी से गुजारने वाले होंगे तो ये लोग हमारे अंदर आएंगे। मालूम ये हुआ कि जन्नत में जाने वाले ज़्यादा कौन होंगे? मालदार, गरीब होंगे। अच्छा, हम में जो मालदार है गरीब बनना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे, लेकिन अपनी मालदारी पे तकब्बुर ना करें, अपनी दौलत पे अकड़े नहीं, अपनी दौलत पे ये ना दिखाएं अरे हम हैं जो चाहेंगे कर सकते हैं। तुम तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह जो चाहे कर सकता है। तो जो लोग ऐसा तकब्बुर करते हैं, दौलत पे बड़े पोस्ट पर हैं, अरे हम चाहेंगे तो पूरे गांव को ये कर देंगे, बोलते हैं ना लोग, अरे हमारी पहुंच वहाँ तक है, हमारा हाथ वहाँ तक है। तो ये जो अकड़ है, इस अकड़ को तोड़ने के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाया। ये सारी अकड़ जहन्नम में जाते ही ख़त्म, और जन्नत में जाएंगे मिस्कीन किस्म के लोग। और मालूम है हदीस में ये भी है, मालदारों से 500 साल पहले गरीब लोग चले जाएंगे जन्नत में। मालदार अभी लाइन में है, ये हिसाब, वो हिसाब, यहाँ से लाया था, वहाँ से लाया था, ये बिल्डिंग है, रुकी अभी वो बिल्डिंग है, मतलब हिसाब का, क्योंकि हिसाब तो देना है कि नहीं है। हदीस है ना, 5 ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन ख़म्सिन, कदम हिलेंगे नहीं, 5 तरह के सवाल अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। तो मालदार हैं, बहुत अल्लाह के सवालात हैं, लेकिन वो मालदार जो मालदारी को अल्लाह के रास्ते में लुटा दे, जैसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जितना माल सब अल्लाह के रास्ते में, ये अल्लाह के रास्ते में आधी जायदाद, और ये देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उस्मान रज़ी अल्लाह खर्ची कर रहे हैं। ऐसे मालदार अगर हैं तो इंशाअल्लाह आपका भी मुतक़द्दिमीन में से होगा। लेकिन आज हमारा मामला तो उल्टा है, हम तो दौलत को दांत से ऐसा कस के पकड़ते हैं, तो जब कस के पकड़े रहेंगे तो उसको हिसाब देते 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 आप 500 साल पीछे हो जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुतकब्बिरीन, दौलतमंद, मालदार, जो मालदार से कभी माल में से ज़कात नहीं निकाला और कभी ज़कात निकाल भी दिया तो अकड़ दिखा 5000 दिया मैं, हालांकि ज़कात 50,000 निकल रहा था उसमें से, लेकिन 5000 देकर वो ये जतलाता है कि मैं 5000 दे दिया। तो ऐसे मालदार, दौलतमंद, जिसका दौलत, उसको वो दौलत ही जहन्नम में लेके जाएगा, नहीं फ़ायदा होगा कुछ भी। हाँ, और जहन्नम में जाने वाले कौन लोग होंगे? 2 तरह के लोग और देखिए, जो लोग इल्म हासिल करते हैं और इल्म हासिल करके अमल नहीं करते। हम सब लोग अभी हैं, और इसलिए मैं सवाल करता रहता हूँ, ये इल्म है, आपने जो सीखा है, सुना है, ये आप तक इल्म पहुँच गया, अब इस इल्म पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं अगर अमल करें तो अल्लाह ताला के यहाँ हम मसूल नहीं हैं, आप मसूल हैं। तो वो इंसान जो दुनिया में इल्म हासिल किया लेकिन अमल नहीं किया, लोगों को नेकी की दावत देता था और ख़ुद घर में बैठा रहता था। बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर से इसमें उलमा आते हैं, मतलब हम आलिम हैं, हम आपको दावत दे रहे हैं, आओ नमाज के लिए, सबको भगा दे रहे हैं मस्जिद में और ख़ुद जाके बैठे हुए घर में।
ایسے اعمال سے خالی علماء جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی جہنم کے ایندھن ملیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں حدیث